میں کہ جب ایک میاں اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ان کی خوراک ہے، ان کا ماحول ایک ہے، تو کیا چیزیں ہیں. دیکھیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی احادیث کو دیکھیں تو آپ کو پہلے ہمارا ایمان اس بات پہ آتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت میں. دیکھیں آج سائنس نے کہا نا کہ ایکس مرد میں دو طرح کے جرثومے ہیں، ایکس والے ہیں اور وائی والے ہیں. اگر اس کی طرف سے عورت کو ایکس والا جرثومہ گفٹ گیا تو بیٹی، اگر وائی والا گیا تو بیٹا. دیکھیں یہ آج ثابت ہوا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا. اچھا یہ چیز بتائی تو اس کے ساتھ جب پرابلم آئی نا تو یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ جب مسائل آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کے حل بھی ساتھ ساتھ دیں گے. دیکھیں ریسرچ ٹی بی تھی پرانے زمانوں میں، کیا ہوتا تھا مدھو آپ نے تو پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی کہ کیا ہوتا تھا ہیرو ہمیشہ ٹی بی سے مر جاتا تھا، ایسے تھا نا، ہے نا. اب پھر کیا ہوا ٹی بی کا علاج آ گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ہیپیٹائٹس کا دیکھیں، کینسر کی کچھ ٹریٹس ایسی ہیں جو ٹریٹیبل ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھیں کہ پرابلم آتی، یہ بھی ایک پرابلم ہے. بیٹیوں کی شرح میں اضافہ ہو جانا معاشرے کا ایک بگاڑ ہے. تو اس بگاڑ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حل دیا کہ ایون آج کے دور میں بیٹھے ہوئے ایک نئی ریسرچ کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ ایون یو کین اٹین دس فیسلٹی آن منی بیک گارنٹی. آپ منی بیک گارنٹی آپ کو آپ پیمنٹ تب دیں جب آپ کامیاب ہو جائیں. زبردست. اچھا میں یہ چاہوں گی کہ اس کا کیا پروسیجر ہے اس حوالے سے بھی بتایا اور کیا کاسٹ ہے اس کی وہ بھی بتائیں. ایکچولی ہم کرتے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کپل آتا ہے تو ہم دونوں کپلز کو چیک کرتے ہیں. ایک مرد کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے والے جرثومے کیا کمزور تو نہیں ہے یا کتنے % ہیں. ان کو چیک کرنے کے بعد ان کی جینیٹک میپنگ کر لی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے میں آپ کو آج چونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ لفظ اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیسے سمجھاؤں گی. میں انہیں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے گھر کی چابی، آپ کے کمرے کی چابی کو کوئی بندہ موم کے اوپر پرنٹ لے لے تو جو اس کی بنانے والا ہے وہ اس کی چابی بنا لے گا. ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سپرم کو ایک ویکس کے اندر گزارتے ہیں. جب وہ ویکس میں گزرتے ہیں نا تو ان کے فٹ پرنٹس آ جاتے ہیں. جب وہ فٹ پرنٹ سے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا میپ لے لیتے ہیں. اس میپ کے مطابق ایک فلٹر بنا دیا جاتا ہے. ایک فلٹر ایک چھلنی ہے، جیسے آپ کی کوئی بھی چھلنی ہے، آپ نے وہ فلٹر فیمیل کے رحم کے اوپر لگا دینا ہے اور اس فلٹر کا سائز صرف اتنا ہوگا کہ اس میں وائی والے بیٹے والے جرثومے گزر سکیں، بیٹی والے اس میں پاس نہیں ہو سکتے. اس کی سب سے بڑی خوبی اس پروسیجر کی کیا ہے کہ یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے. لوگ کیا کہتے تھے پہلے ہمارے پاس آتے تھے، ہم میل کے جرثومے لیتے تھے ان میں سے وائی علیحدہ کرنے، جو ہمارے علماء کرام بھی بعض لوگ اس کے خلاف تھے. لیکن اس پروسیجر کے علماء کرام انشاءاللہ خلاف اس لیے نہیں ہوں گے، ایک تو ان کے اسٹرکٹ رولز ہیں جو ہم معاشرے میں بگاڑنا ہو وہ فالو کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہے، نیچر کو بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہے. صرف آپ نے ایک پردہ لگا دیا، اس پردے میں وہ ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ پردہ ہوگا کہ اس میں 90 دن کے لیے وہ ویلڈ ہوگا اور اس میں صرف اور صرف بیٹے والا جرثومہ پاس کر سکتا ہے. اس کا سائز ایسا ہوگا، بیٹی والا پاس نہیں. اس کے بعد وہ گھر جائیں، وہ گھر میں نیچرل وے سے کنسیو کریں. یہ بھی ڈر نہیں ہے جی جیسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں بھی جی وہ کسی اور کا بچہ نہ ہو، کوئی ایسی پرابلم نہ ہو. تو یہ بہت زیادہ مسلمان کنٹریز کے لیے ایکسیپٹ ہے. ایگزیکٹلی. بہت اچھا جی، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کلیئر کر دی ہے کہ جس کو کانسیپچل ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لیگل نہ ہو سپوز. ٹھیک ہے، تو یہ ان لیگل نہیں ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس کی بجائے پازیٹیو جو پوائنٹس ہیں ان کو پک کیا جائے. اور تو ان تمام لوگوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے جو واقعی اس پروسیجر سے گزر رہے ہیں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں تک یہ نالج پہنچے. اور آپ کی طرف آؤں گی، سوالات جو ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کا پروسیجر جو کتنے ڈیوریشن کا ہوگا جیسے آپ نے 90 ڈیز کا بتایا ہے، اور وہ آپ نے اس جو ایک کیا اس کو آپ کہیں گی کہ جس کو جو فلٹر جو آپ یوز کر رہے ہیں، جو ہم نے یوز کیا ہے نا وہ سرٹن ٹیمپریچر کے اوپر یعنی باڈی ٹیمپریچر 90 ڈیز کے لیے ویلڈ رہتا ہے. ہم پیشنٹ کا ہمارے پاس کپل آیا، ہم نے ان کی مینجمنٹ کر دی، انہوں نے کہا جی 90 ڈیز آپ جائیں. ان 90 ڈیز میں اگر آپ نے کنسیو کیا تو 97%
सक्सेस रेट है कि आपका जो आपकी डिजायर्ड। अच्छा ठीक है, बस एक सवाल और भी करूंगी तो फिर मैं चाहूंगी कि मधु की तरफ आया। मधु बहुत खामोशी से सुन रही है। मधु आप सवाल कर सकती है क्योंकि अच्छी बारी में भी आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपके एरिया में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिनकी बेटा लेते लेते बहुत ज्यादा बेटियां जो है वो हो गई है ना कुछ। बिल्कुल ऐसी है, तो बड़ा मजा आ रहा है बातें सुनकर। जो नए जिस चीज का नहीं पता था वो समझ में आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक नया जो नॉलेज है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट अच्छा, सबसे पहले तो मैं कॉस्ट से ज्यादा, जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों से मॉर्निंग शो। मैं देखती हूँ ना, मैं जब मॉर्निंग पे टीवी में ट्यून करती हूँ तो मुझे ये होता है, अच्छा कौन सी चीज है जो सबसे इजी वे की ये बता दे, मुझको बातें हम नहीं सुनना चाहते। एग्जैक्टली। मैं आपको एक हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से एफिलिएटेड है। लोग हमारे यहाँ यही समझते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमारा फ्री ट्रीटमेंट होगा। आप लोग अगर इधर एनरोल हो जाएं, अगर हमें श्योर हो जाए कि आप लोग रिसर्च में आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और आप पुअर हैं, ठीक हो गया, ठीक है, उसके लिए आपने घबराना नहीं। हम कुछ रिसर्च करेंगे आपके उन पेशेंट्स के ऊपर कि जी वाकई ये ऐसे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, खास तौर पे जिनकी 4 बेटियां पहले हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी रिसर्च में ऐड करेंगे। यस, ऐड कर रहे हैं। अगर वो पुअर हैं, अगर वो पुअर नहीं है तो उनको स्ट्रेट वे 35% डिस्काउंट हमारा जो हमारा पूरा चैनल है, जिसका यही जो हमारा पूरा चैनल है ऑर्गेनाइज्ड, उनकी तरफ से दे दिया जाए 35% जो है, यानी अगर आपकी 4 बेटियां हैं। अगर इस पे टोटल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, टोटल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया है। अब आप गौर से सुनिएगा, जो पहले पीजीडी अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है उस पे 5 लाख कॉस्ट है। 1.5 में आपका अगर 35 कॉस्ट कम हो जाए तो मेरा ख्याल है 1,10,000 आप पे पड़ जाता है। और अगर आपका टोटल फ्री है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको जो 20-30 हजार की दवाई आपने बाजार से मार्केट से लेनी है वही बाकी आप इदारे को कुछ नहीं पे करेंगे। अच्छा एक और सवाल है जो मुझे इससे रिगार्डिंग जो है याद है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से बात की, बहुत ओपन गुफ्तगू इसलिए कि बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको बहुत मतलब इस तरह के मसाइल जो है दरपेश होते हैं। लेकिन मैं अब जरा मधु को थोड़ा सा, मधु आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। बताएं कि ड्रामा का एक्सपीरियंस कैसा था? उसमें कहते हैं कि डायलॉग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, फिल्म में तो ये होता है ना दोबारा से डब हो जाता है, तो ड्रामा का क्या सीन था? टफ था? जी ड्रामा पहले तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल लगा मुझे, कि मुझे लगा नहीं था कि मैं कर सकूंगी, क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत शौक था ड्रामा करने का। ड्रामा नहीं, बड़े बड़े एक्टरों को जब देखती थी ना, बात समझ आ गई ड्रामा करने का कह रही है। अच्छा बताइए बात है, मुझे वो फौरन से बात याद आई है, अम्मा को करके ना मुझे बड़े होके ये बनने का बड़ा शौक, बचपन से ये शौक था, तो अम्मा कहती अच्छा या किसी को कह दो ड्रामे कर रही है। शुरू तो मतलब बचपन से ड्रामे इसलिए मैंने पूछा कि आपको बचपन से बहुत शौक था कि जब मैं टीवी सीरियल कोई देखती थी कहती थी ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कभी हम भी ऐसे बनेंगे, अरे हम कैसे ऐसे बन सकते हैं, ये नहीं। और जिन लोगों के ड्रामे देखती थी, यार शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मेरे लिए खुसूसी कुछ करम है अल्लाह ताला का कि मैं उन लोगों के साथ अब ड्रामा भी करती हूँ, फिल्म्स भी करती हूँ और स्टेज भी करती हूँ, थिएटर भी सारा। और बहुत अच्छा लगा। अभी तो जैसे जैसे आपको काम करते जाएंगे तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और अच्छे लोगों के साथ आपका मेल मिलाप जो है वो भी बिल्कुल। अच्छा थिएटर का कैसा एक्सपीरियंस है? और एक थोड़ा सा मुझे बहुत मुश्किल काम है। और थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हम अपनी इंडस्ट्री में या हम पाकिस्तान में बीइंग अ सिटीजन, मैं ये आपसे सवाल करती हूँ, ऑडियंस हमारी तो जो लोग हैं वो बाद में ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में थिएटर बहुत मतलब उसको कॉन्सेप्चुअल ये कहते हैं कि ये एक आम जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते, तो ये चीजें आप लोगों पे भी बाउंड होती हैं कि आप लोगों को जानबूझ के कहा जाता है कि इस तरह करो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत अच्छी कहानी थिएटर पर भी चलती थी। लेकिन कुछ दौर इस तरह का आ गया था, लेकिन अब फिर से बहुत अच्छा है। अभी जैसे आर्ट काउंसिल में हम लोग ड्रामा भी मैं कर रही थी, तो वहां पे बहुत सी फैमिलीज आती हैं ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद ही हैं जो फैमिलीज को एक साइड पे कर देते हैं। एग्जैक्टली, मेरा यही सवाल है, क्योंकि देखिए आप अगर हम है ना, हमारी जैसी जनरेशन क्या मूवीज देखने सिनेमा चले जाएंगे, बिल्कुल
پیرنٹس کی وہ ایج ہے جس میں ان کو بھی کوئی سورس آف انٹرٹینمنٹ چاہیے نا. تو اگر پہلے کہا جاتا تھا کہ الحمرہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, جا کے ایک پورا وہ پپٹ شو ہوا کرتا تھا, یا طارق عزیز شو ایک بڑا نام ہے طارق صاحب کا کہ وہ ایک شو چلتا تھا جس میں فیملیز آرام سے جا کے انٹرٹین ہوتی تھی نا. تو اماں ابا کو یا بہن بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کے کوئی شو دیکھنے کے لیے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل. ابھی میں ڈرامہ جو کر رہی اس میں جب دیکھتے ہیں جاتے ہیں ہم لوگ سیٹ پہ تو بہت سی فیملیز بیٹھی ہوتی ہے. ہم بھی ایک لمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں, جو ڈرامہ ہوتا ہے جو کہانی لے کر چلتے ہیں کہ آڈینس کو سمجھ بھی آئے اور کسی کو بتایا جا کے اس کو بھی کہ فیملیز ڈرامہ لگا ہوا فیملی دیکھنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے یہی ہوتا ہے, میں نے اکثر ہماری انڈسٹری میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں فلم بھی ایسی بنانی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو کیونکہ جو جتنی بھی فیملیز ہے جو گھروں میں بیٹھ گئی اس کو لے کے آنا چاہیے انڈسٹری میں. بالکل ایسے ہی ہے. کہ وہ اگر ہم فلم ایسی بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے, جیسے پیچھے بول فلم تھی اس میں کتنی فیملیز دیکھنے گئی تھی. اچھا بہت زیادہ. اور وہ بھی ہماری پاکستانی فلم تھی, پاکستانی بہت اچھی اچھی فلمیں ہماری پاکستانی, اور اب بھی شروع ہوئی ہیں جو فلمیں بہت اچھی بن رہی ہیں. ہاں جس میں اچھا اگر ہم بات کریں نا انڈسٹری کے, فلم انڈسٹری, اور میرے ڈاکٹر صاحب اب اس بات پہ ایگری کریں گی کہ پاکستان میں اگر کراچی میں بہت ٹیلنٹ ہے, یہ موویز موسٹلی اب وہیں پہ بن رہی ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس شہر یعنی لاہور کی اگر بات کی جائے کہ لاہور میں بہت آرٹسٹ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کر پا رہے ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو ایک سلیکٹو تھاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کام نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ ٹرو آرٹسٹ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری انڈسٹری کچھ جگہوں پہ لمیٹڈ ہے. تو میرے خیال سے لاہور میں بہت ٹیلنٹ ہے, کام بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے لاہور میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن کوئی سامنے نہیں لے کے آنا, سامنے نہیں آنا بھی چاہے, لیکن خدارا وہ پرانے ڈائریکٹرز بہت اچھے ہیں. میں یہ نہیں ڈائریکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی, لیکن خدارا کچھ اس طرح کی چیزیں اب آ رہی ہیں تو وہ اسی طرح کی آتی رہیں تاکہ جو ہے ہماری انڈسٹری میں جو ہے بہت سے نیو لوگ آئے ہیں جس میں بڑی اچھی موویز بن رہی ہیں ہماری. تو انشاءاللہ جب ریلیز ہوں گی تو کچھ ریلیز ہو بھی گئی ہیں, بہت فیملیز دیکھنے کے لیے آتی ہیں. اچھا کیونکہ ابھی نئی کاسٹ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں, نئی کاسٹ نیو پڑھے لکھی جنریشن جو ہے نا انڈسٹری میں آ رہی ہے. بالکل ایسی ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت اچھا جو کم بیک ہے انڈسٹری کا وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ, ہے بھی اور ہوتا بھی رہے, کیونکہ ہر ایک کو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ چاہیے. اور کیا فائدہ اگر بچے دیکھیں, پیرنٹس نہ دیکھیں, یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ نہ سکو, تو اس مووی کا, اس ڈرامے کا یا اس تھیٹر کا کوئی فائدہ نہیں. تھیٹر کا مجھے بھی یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی تو کہا جاتا تھا کہ الحمرہ میں فلاں شو لگتا ہے, اور وہ فیملی کے ویکینڈ پہ شو لگتا تھا جس میں فیملی جو تھی نا اماں ابا کے ساتھ جا کے سارے دیکھا کرتے تھے. میں کہتی تھی اچھا یہ کون سے اماں ابا ہیں جو ساتھ لے کے جاتے ہیں, بھائی ہمارے اماں ابا تو ہمیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتے, لیکن آج خود آن اسکرین بیٹھے ہیں تو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, دنیا میں اچھائی برائی ہر طرف ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سی سائڈ پہ جاتے ہیں. جی یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہے, میں بار بار کارڈ اس لیے ان کا دیکھتی ہوں تاکہ مجھے لفظ میں مطلب ان کا نام جو ہے کیونکہ ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں ان کو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بھائی نام, میں اللہ کا شکر ہے بہت پیار محبت سے نام لیتی ہوں, کیونکہ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز, میں کہ نوابی ٹچ ہے پورا. چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے مارننگ وتھ پنجاب. جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز, نوابی نام. میں نے کہا نوابی لگ رہا ہے, فیلنگ آتی ہے, میں بس کروا رہی ہوں اس لیے آپ کو فیل کروا رہی ہوں. بالکل جی, ہم بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے تھے, میں چاہوں گی آپ اسی بات کو کنٹینیو کریں. جو کہ بریک پہ جانے سے پہلے میرا بھی ایک سوال تھا کہ اس کا پروسیجر ٹائمنگ کیا ہے اور کون سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں, ایج فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ چیز بتائیں. اچھا جی, سب سے پہلے پروسیجر ٹائمنگ آپ کو کوئی زیادہ نہیں لگتی. اگر کپل پہلے سے آلریڈی فرٹائل ہے, ظاہر ہے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو فرٹائل تو ہے نا, بالکل, تو ان کو کوئی خاص لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا. صرف ٹیسٹ کرنے میں, ایویلویٹ کرنے میں ہمیں مہینہ 1-2 لگ جاتا ہے. وہ بھی آپ کو بار بار ہم نہیں بلاتے, ایک دفعہ وزٹ ہوتا ہے منتھ میں. پھر جیسے ہم ایویلویٹ کر کے آپ کو فلٹر فکس کر دیں گے, 90 ڈیز کے لیے آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان 90 ڈیز میں اگر آپ نے کنسیو کر لیا تو 97.7% آپ کی سکسیس ریٹ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ اسپیسیفائڈ جینڈر جو آپ بیٹا یا بیٹی کے لیے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب اگلا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ کون سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. اس میں ہر وہ شخص اس میں آ سکتا ہے جس کے پاس پہلے 2 بیٹیاں ہیں.
2 بیٹیاں ہیں. اگر آپ کے پاس پہلے بیٹی نہیں ہے تو پلیز آپ اپنا اور ہمارا ٹائم اس پہ ضائع نہ کریں. ہم آپ کے اوپر جینڈر سلیکشن نہیں کریں ٹرائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انفرٹیلٹی اور بانچ پن کے لوگ تو ویسے ہی آتے ہیں نا, اس کا تو ہمارا اسپیسیفائڈ سینٹر ہے اس کے لیے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں پہلے 2 بیٹیاں ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے چیٹ کرنے کی کوشش کی, میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ایسا فورم پہ پہلے بھی بتایا کہ جی 4 بیٹیاں ہیں تو ہم آپ کا اتنے % ڈسکاؤنٹ ہوگا. ہم آپ کو اس لیے آپ دھیان رکھیے گا, ہم نادرا کا بے فارم ضرور دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کے نام سے آپ کی 2 بیٹیاں پہلے درج ہیں, یعنی آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ہمیں آ کے کہا اور کچھ شروع میں ہم سے غلطی سے ٹریٹمنٹ بھی ہو گئی ان لوگوں کے لیے, بعد میں پتہ چل جاتا ہے, دنیا بہت چھوٹی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم نادرا کے بے فارم پہ ان کی تصدیق کریں گے کہ واقعی ان کے پاس یہ بچیاں ہیں. اور اگر کوئی ایسا کپل ہے جن کی لیٹ میرج ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, یا خدا نخواستہ ان کو پتا چلا کہ جی ہمارا فرٹیلیٹی سپین کا مطلب ہے کہ آپ کی بچہ پیدا کرنے کی لائف سپین جو ہے وہ اب کم رہ گیا ہے, یعنی آپ کو یا میاں کو کوئی ایسا عذر ہو گیا کہ ان کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, خدا نخواستہ کینسر ہو گیا, کہ پتہ چلے کہ جی اس کی فرٹیلیٹی بالکل جا رہی ہے, یا عورت کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ اب زیادہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے, تو ہم ان لوگوں کو اگر ان کی ایک بیٹی بھی ہے تو فوری طور پر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بیٹے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. عورت کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے, یعنی ایج کاؤنٹ ہے؟ ایج ہر جگہ پہ کاؤنٹ کرتی ہے. ایج جو ہے عورت کے لیے نہیں, میل کے لیے بھی ہے. عورت کو اگر مینوپاز آتا ہے تو مرد کو اینڈروپاز بھی آتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک میل کے اینڈروپاز پہ ایک پروگرام رکھیں, اس میں سائیکیٹرک ایشوز رکھیں. میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میل کے اینڈروپاز کے ساتھ کیا سائیکیٹرک ایشو ہوتا ہے. جیسے ابھی بتایا تھا نا, چوتھی شادی مرد کرتا ہی تھا, مطلب پہلے 3 جو ہے نا ان کا سر کھا مار دیا ہے. اچھا, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے مرد ہیں جو یہ بات کرتے ہیں, آج بہت سارے مرد میرے اگینسٹ ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. بہت سارے مرد یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 4 شادی کرنی, ایک تو ہوں بھی نہیں, وہ سانبھی نہیں جانی, 4 پھر ہم ہنستے ہوتے ہیں, ایک نے بازو کے ایسے, ایک نے دوسرا بازو, دوسرا مطلب چاروں جو ہے نا وہ جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی, وہ اصل میں نہیں کہہ رہی. ڈاکٹر صاحب ساری آپ سے ٹیکنیکل باتیں ہو گئی ہیں, صرف یہ بتائیں کہ اس کے آپ نے کاسٹ جو بتائی تھی ایک دفعہ, کیونکہ ہمارا مطلب اس کی ٹوٹل کاسٹ انکلوڈنگ آل میڈیکیشنز ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہے 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے آپ کو میں نے بتا دیا جو تمام ٹیچرز کمیونٹی ہے ان کو ہم کچھ دیتے ہیں, جو خواتین خود کام کر رہی ہیں, خود ورکنگ ہے اور ان کے ہسبینڈ کو کوئی پرابلم ہو چکا ہے, ان کو بھی ہم 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اچھا, آپ کے سینٹرز کہاں ہیں؟ یہ 2 سینٹر ہیں ہمارے, ایک لاہور میں ہے اور ایک سرگودا میں ہے. جو میری سرگودا کی برانچ ہے نا, وہ تو ڈیڈیکیٹڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. بس جی, آج بہت ہی اچھا پیغام آپ تک پہنچا ہے. بہت ساری خواتین جو اس پریشانی سے بہت زیادہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں, تو یقیناً ان تک ایک اچھا پیغام جو ہے وہ پہنچا, تو یقیناً استفادہ انہیں جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگا. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کے جو کلینک ہیں اس میں آپ اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر کا بتانا چاہیں تو وہ بھی ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو کہ 24 آورز آپ کو اویلیبل ہے. آپ تمام انفارمیشن, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اگر وہ چلا دیں. جی ضرور چلے گا. ویسے آپ اردو میں یاد رکھ لیں, اردو میں ٹھہرے مجھے خود نہیں نمبر پتا, 0300 413 7949. یہ ہماری ہے, آپ آرام سے بتائیں. 0300 413 7949. یس, اگر آپ اس پہ ابھی بھی کریں گے آپ کو تمام انفارمیشن ملیں گی فری آف کاسٹ. اور آپ کو اگر آپ بک ہونا چاہتے ہیں ریسرچ کے لیے تو تب بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے. زبردست جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پر آئیں. بہت اچھی گفتگو رہی, بہت جامعہ گفتگو رہی, اور بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چھوٹی سی, اور ڈاکٹر صاحبہ کی ایک اپنی پرسنل لائف بھی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کتنی شوقین ہے موویز کی, کبھی ٹائم ملا یہاں دیکھ دیں؟ بہت. مجھے فنکار بہت اچھے لگتے ہیں. یہ فنکار کون سے والے؟ بہت فنکار ہے یہ, وہ والا فنکار سے پتہ کیا میں کہتی ہوں, یہ جو لوگ ہیں نا میڈیا میں اور فن کے آرٹسٹ, ہاں, آپ نے
ان آرٹسٹ کی جو اندر کی دنیا نا، دل کی دنیا، وہ وہ بالکل ولی سے ملتی ہے. آپ یقین کریں. اور میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں. بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا میں بالکل، میں نے کہا نا کہ وہ مولویوں سے ڈرا رہے تھے، میں نے کہا جائے ہم نہیں ڈرتے. ہمارا دل، جس کا دل محبت میں ہوتا ہے نا، وہ بندہ کسی سے نہیں. اچھا کیا اچھا پکاتی ہیں؟ بریک پہ جانا ہے میں چاہتی ہوں بریک سے پہلے جو ہے کیا اچھا پکا. ایسے میں سب کچھ ہی اچھا پکا لیتی ہوں. سب سے آسان مجھے چکن قورمہ بنانا، چکن کڑھائی لگتی ہے آسان. اچھا. اس کے علاوہ کوئی اسپیشل ڈش جو بہت ہٹ کے ہو؟ پاکستان میں وہ بڑے کم لوگ بناتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ. یار بڑا آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں چلو بھائی روٹی لے کر آؤ، میں تھک کے آئی ہوں. ایسے بھی سن نہیں. فیشن کو اڈاپٹ کرتی ہیں؟ بالکل بالکل، فیشن کو کرنا چاہیے. پاکستان کی کس سٹی میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ لاہور میں. لاہور دنیا میں امریکہ پھر لیا، یورپ پھر لیا، لیکن لاہور ہے. ویل جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ آئیں. شارٹ ٹائم میں آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ دوبارہ آپ آئیں اس شو میں اور آپ سے بہت ڈیٹیل میں پورا ایک پروگرام، بلکہ ایک نہیں پورے ایک ویک کا. بالکل جی، انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ عورت اگر یعنی مرد جو ہے اپنی عورت سے چڑھنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ لے کہ اس کو سائیکولوجیکل ایشو ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اتنی پیاری بات کی. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواززادی. آج مجھے بڑا اسپیشل فیل ہے، بہت پیاری ہے جی. تھینک یو. نا جی، آپ لوگ ٹینشن سے دے کر بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ پنجاب.